أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا یہ 9واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 14واں رکوع ہے، 15واں رکوع ہے۔ اس سے قبل جو آیات کل ہم نے پڑھی تھیں ان میں ایک بنیادی عقیدہ سمجھایا گیا کہ جب اللہ نے ہدایت دے دی تو رب کو چھوڑ کر کے جو ہے کسی ایسی ہستی کی پرستش پوجا نہیں ہو سکتی جس کے اختیار میں نہ کسی کا نقصان ہے نہ کسی کا نفع۔ اگر کوئی بندہ پھر بھی حق واضح ہونے کے بعد کسی ایسی ہستی اور ذات کی بندگی عبادت پوجا کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ جس طرح جو ہے قافلے سے بچھڑا راہ بھٹک کے جو ہے وہ دور نکل جاتا ہے، لیکن ایسا جو ہے وہ رستہ بھولا، ایسا بھٹکا کہ وہ آواز سننے کے باوجود نہ ساتھیوں کی آواز کا جواب دے پاتا ہے اور نہ ہی پلٹ کے ان کی طرف جاتا ہے، یہ بھی ہر گمراہی میں اسی طرح آدمی ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ دیکھو ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی ہدایت یہ اصل ہدایت ہے۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود کو اپنے رب کا تابع بنا کے رکھے، کیونکہ اس نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا اور اس کے اوپر اپنی بادشاہی اور پھر اپنی جو ہے اللہ نے قدرت و صفات جو ہے ان کا تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر بطور مثال اللہ نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ کس انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی توحید، اللہ کی ذات کو منوانے کے لیے جو لوگ شرک کرنے والے تھے ان کے شبہات کو توڑا اور دعوت حق کو واضح کیا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے، خلق اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین کو پیدا کرنا برحق ہے، یہ کوئی بے مقصد فضول یا کھیل تماشا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس حق کی بات قرآن مجید میں مختلف انداز میں واضح کی کہ اس کا پیدا کرنا بھی ایک خاص مقصد کے تحت ہے، یہ برحق اور سچی چیز ہے، یعنی یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ جیسے میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورہ عمران میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے جو ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو آخری رکوع اللہ نے بیان کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا یہ اقرار بیان کیا کہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ آسمان زمین تو بیکار فضول، یہ دنیا کائنات بیکار نہیں بنائی۔ کیوں بنائی ہے؟ اللہ نے اس کے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں قرآن میں۔ ایک مقصد یہ بیان کیا کہ یہ آسمان، یہ زمین، اس میں تمہارے زندگی کے فوائد، تمہارے لیے نعمتیں، ان کو سے تم استفادہ کرتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے تم جو ہے زیادہ زیادہ اللہ کے شکر گزار، اس کی بندگی کرنے بنو، تاکہ پتہ لگے کون اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ نیک برگزیدہ بنتا ہے۔ جیسے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے یہ بنائی ہے تمہیں چیک کرنا ہے تمہیں عمدہ کردار کون بناتا ہے، کون ہے جو عیاشی میں پڑ جاتا ہے، کون ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنتا ہے، اچھے عمل کا بنتا ہے۔ پھر تیسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس انداز سے سمجھائی کہ دیکھو یہ چیزیں جو بھی ہیں یہ تمہیں دی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہاں باقی ہے تمہیں بنایا اپنے لیے، یہ ساری تمہارے لیے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ فرمایا کہ لگو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، آسمان جو کچھ بھی زمین میں سارا رب بنائے تمہارے لیے، لیکن تمہارا مقصد کیا ہے؟ بندگی،
اس لیے مایا کہ اس کے مقاصد رکھے ہیں. هو الذی خلق، هو الذی خلق، وہی ذات نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، بالحق حق کے ساتھ. میں و یوم یقول کن فیکون، و یوم اور اس دن، یا یقول وہ فرمایا یعنی جب یہ ساری زمین لوگوں کو اس سے نکالے گا، اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کرنا جب قیامت کے دن. میں دیکھو اللہ کو کوئی دیر نہیں لگنی، نہ اللہ کو کوئی لمبے چوڑے اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے. مایا و یوم اور جو اس دن، یقول وہ فرمائے گا، کن تو ہو جا، فیکون تو وہ سارے مردے زمین سے کھڑے ہو جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے. دیکھو نا، آدم علیہ السلام سے دنیا چلی، صدیاں بیت گئیں، یعنی نبی علیہ السلام سے لے کے ہم اپنا دورانیہ چیک کر لیں، 1446 ہجری ہے. نبی علیہ السلام کو مکے سے مدینے ہجرت کیے ہوئے 14 صدیاں 46واں سال ہے. یعنی یوں کہہ لو کہ 13 سال مکے کے ڈال لیں نا تو 1460 سال نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کو ہو گئے. تقریباً پونے 15 صدیاں تو یہی بن دیا نے، اور پیچھے نبی علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 650 یا 600 سال تقریباً وہاں بھی ہے. تقریباً پونے 600 سال ہے. 571 عیسوی میں نبی علیہ السلام نبی پیدا ہی ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 571 سال بعد، پونے 6 صدیوں بعد نبی علیہ السلام کی ولادت ہے. 40 سال دوسرے، 610 سال بعد نبی علیہ السلام نے نبوت کیا. پھر عیسیٰ علیہ اوپر نبی ان گنت لا تعداد ہے. پھر نوح علیہ السلام کی خالی اپنی عمر قرآن نے بیان کی 950 سال سے دعوت تب دورانی ہے. 1000 سال کے قریب خالی دعوت دورانی ہے جو اصل آپ ہونا. تو مقصد اتنا لمبا چوڑا انسان کا سلسلہ ہے، لیکن کھڑا کرنے میں ٹائم کتنا لگنا ہے. وہ یوم یقول، جس دن وہ کو کہے گا کون تو ہو جا، فیکون. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کون سا وسائل اسباب کا محتاج ہے، یہ جب چاہے کو ہو جا تو فوراً ہو جانا. قولہ الحق، اور اس اللہ کا فیصلہ، اس کی بات برحق ہے، وہ بیکار، وہ ضائع نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کچھ ہونا، جو کہہ دیا وہ اسی وقت ہو جانا. قولہ الحق، اور اسی کی بات سچی ہے. مَا وَلَهُ الْمُلْكُ یوم ينفخ فی الصور وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی اللہ کی بادشاہی ہوگی. اور دنیا میں تو اللہ نے بہت بار بہت بندوں کو بادشاہی دی ہے نا. ہر ٹوٹے کا، چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کا بندے کئی زمین کے اوپر بادشاہ بنے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی آدھی دنیا تک حکمرانی کر کے بڑا مان ہے، لیکن لب دے آج کوئی. اللہ نے اپنے بندے ذوالقرنین کا ذکر کیا، مشرق کی انتہا اور مغرب کی انتہا. سکندر اعظم صحیح تھا، لیکن آدھی زمین تک کی حکومت بادشاہی وہ بھی کر گیا. اور بڑے بڑے بادشاہ ہیں، یہ عارضی بادشاہی تھی. اصل حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ. اسی لیے نبی جو ہے، نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ 7 آسمانوں کی ایک انگلی پہ، 7 زمینوں کی ایک انگلی پہ، اور اسے دیگر جو اٹھائے گا اور ساری کائنات کو ہلائے گا. اور اللہ فرمائے گا، لوگو انا مالک الملک، میں اللہ شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، اب بتاؤ کدھر ہیں وہ جو دنیا بادشاہی کرنے والے تھے، کدھر ہے دنیا کے بادشاہ؟ اور فرمائے گا پھر اللہ، اور لوگوں بتاؤ لمن الملک اليوم، قرآن کے لفظ ہیں لمن الملک اليوم، کس کے لیے آج بادشاہی، آج اصل بادشاہی کس کی ہے؟ تو سب کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک زبردست واحد اکیلا رب جو ہے نا اسی کی بادشاہی. تو میں لہ الملک، اسی اللہ کی بادشاہی ہوگی. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں. اب یہ سور کیا چیز ہے؟ یہ سواد کے ساتھ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان سامنے رکھیں تو یہ ایک سینگ ہے جس کے اندر پھونکا جائے گا تو ساری ضروع زمین پہ جتنے بھی ہوں گے سب مر جائیں گے. پہلے بے ہوشی ہوگی، پھر سب مر جائیں گے، پھر جو دوبارہ پھونکا جائے گا سارے زندہ ہو جائیں گے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف انعم، میں کیسے خوش ہوں. وقد التقم صاحب القرن فی فیہ واستمع الاذن، کہ میں کیسے جو ہے وہ خوش ہوں. جو ہے وہ سور پھونکنے والا اسرافیل فرشتہ، وہ تو سینگ منہ میں لیے کان لگائے رب کے حکم کا منتظر کھڑا ہے کب مجھے حکم دیا جائے اور میں پھونک دوں.
یہ سور کتنا پھونکا جائے گا، کتنی بار؟ تو یہ جو ہے بعض جگہ پہ 3 چیز کا ذکر ہے، بعض جگہوں پر یہ 2 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن جہاں 3 کا ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہے جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے کے سارے لوگ جب وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور دوبارہ پھونکا تو فوت ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ سارے بے ہوشی میں چلیں گے، اسی سے پھر آگے مر جائیں گے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور ساری کائنات قبروں سے زمین نکل کے ساری جب وہ پھر میدان حشر کی طرف جب وہ دوڑے گی، یہ 2 دفعہ جو ہے وہ سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ اللہ ہی بہتر ہے، کہ یہ آخر کا معاملہ جیسے نبی نے بیان کیا اس کے مطابق یہ کیفیت ہوگی۔ مایا عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جاننے والا ہے غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی۔ یہ اللہ کی خوبی ہے، صرف غیب نہیں ظاہر بھی، صرف ظاہر نہیں غیب بھی۔ اب دیکھو یہاں پہلے بھی ہم نے ایک دو دفعہ کہ بابا وضاحت تب کرتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اب دیکھو ظاہر کو تو ہر بندہ جانتا ہوتا ہے، غیب جو ہے وہ پوشیدہ چیز ہوتی ہے۔ تو اب اللہ غیب بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، پھر کہ ظاہر جانتا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ظاہر میں جاننے میں کیا کمال ہوا؟ بھئی ظاہر کے اندر بھی علم جو ہوتا ہے وہی اصل چیز ہے۔ اب دیکھیں ظاہر دیکھنے کے ساتھ بندے کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ ظاہر کا حقیقت بھی جانتا ہے ساری۔ مثال کے طور پہ یہ داڑھی ہے، میرے آپ کے سامنے ہر ایک کی داڑھی، ہمیں یہ تو پتہ یہ داڑھی ہے، یہ تو پتہ اس کے یہ بال ہیں، یہ تو پتہ ہے کہ یہ داڑھی جو ہے اس کے رنگ کیسا ہے، لیکن اس کے بال کتنے ہیں؟ یہ تو پتہ یہ درخت ہے، یہ بھی پتہ اس کے پتے ہیں، یہ بھی پتہ سبز ہیں کہ وہ زرد ہو گئے ہیں، لیکن کتنے ہیں؟ وہ ایک ایک پتے کو جو گر رہا ہے جو لگ رہا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ظاہر سے ہوتے چیز کے اوپر بندے کی نظر تو ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت و کنہ کو اس کو بندہ اس کا بھی واقف نہیں ہوتا۔ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کو اور ظاہر کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ ہے زبردست حکمت والا اور زبردست خبر رکھنے والا، یعنی اس کا ہر فیصلہ دانائی پہ مبنی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ اس کے حقیقی نتائج اس کے معاملات کی طے کنہ کو وہ سمجھ جانتا ہے انہیں کیوں یہ معاملہ کیا۔ بندے کو بظاہر اس کی حقیقت سمجھ نہیں آتی لیکن اللہ بندے اس کی کنہ حقیقت کو جانتا ہے۔ الخبیر، وہ ہر چیز سے اچھی طرح باخبر ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے اس کی جو ہے وہ اس کے علم سے اس کی پہچان سے باہر نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے باپ، آزر کو۔ اب یہاں عقیدے کا ایک مسئلہ ہے بنیادی، وہ سمجھنے والا ہے۔ قرآن مجید نے کلیئر لفظوں میں واضح صاف کہا کہ آزر جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، تو کہا لِأَبِيهِ آزر، اب کہتے ہیں باپ کو، عربی میں اب کہتے ہیں باپ کو، امن کہتے ہیں چچا۔ اب تاریخ میں بعض لوگوں نے جو مورخین نے لکھی وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، بعض نے لکھا تارخ، بعض نے لکھا نہیں جی آرخ۔ اب دیکھو ایک ہے تاریخ، ایک ہے قرآن۔ قرآن کی صداقت، اس کی حقانیت جو ہے اس میں شک نہیں ہے، اللہ خالق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے۔ جبکہ تاریخ انسانوں کی کاوش ہے اور لوگوں کی بات کی مرتب کرتا ہے، وہ صحیح بھی ہو جاتی ہے غلط بھی، لیکن اگر تاریخ اور قرآن آپس میں ٹکرا جائیں، یعنی تاریخ کچھ اور کہے قرآن مجید کچھ اور کہے، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ قرآن کا ہوگا، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے، اس کی صداقت مسلم ہے، اور تاریخ جو ہے وہ تو لوگوں کی باتوں کا مجموعہ ہے، سچی جھوٹی جو نبی نے لکھ ماری۔ تو اس لیے یہ بات کنفرم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ زیادہ زیادہ یوں کہہ لیں کہ آرخ اور تارخ ہو بھی تو ہو سکتا ہے وہ آزر کا لقب ہو، جیسے ساڈے پنجابی آگے لیں گے نام چلتا ہے کہتے ہیں نک نام، ایک اصل نام ہوتا ہے تو ایک نام ویسے رکھیا ہوں، ویسے عام لوگوں میں بھی چلتا ہے، لقب چلتا ہے۔
کوئی کسی لقب سے مشہور ہوتا ہے، کوئی کسی لقب سے مشہور ہوتا ہے، سمجھے؟ کوئی پیشے کے اعتبار سے لقب ہوتا ہے، کسی کا جو ہے وہ اپنے علاقے کے اعتبار سے لقب ہوتا ہے، ہر آدمی کے مختلف آباد ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ آذر باب۔ اچھا یہ بات ہم نے کیوں عرض کی ہے، یہاں یہ بھی سمجھے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ سارے امت مسلمہ اہل السنت والجماعہ، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کیا بریلوی، سارے بالاتفاق ما سوائے رافضی شیعوں کے، سب کا اتفاق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر جو تھا، انبیاء کے والد ہوں یا اولاد ہوں، لازمی نہیں کہ سارے مومن ہوں، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، یخرج الحی من المیت ویحیی المیت من الحی، وہ زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ۔ اور قرآن نے مردہ جو ہے وہ کافروں کو کہا، مومنوں کو زندہ بھی کہا، یعنی مسلمانوں سے کافر، کافروں سے مسلمان۔ ما سوائے روافض شیعہ، غالی شیعہ جو ان کا نظریہ ہے کہ نبی نسل در نسل مومن ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی تک ان کی نسل میں کوئی غیر مومن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ قرآن کہ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو نے پکڑ لیا ہے بتوں کو الہ؟ اب یہ جو آزر کو بعد کس کا مطلب ہے، آدر بت پرست تھا، اور ابراہیم کا کیا تھا، والد تھا۔ اور یہی ترجمہ، مزے کی بات ایک اور بھی سمجھ لے، عام طور ہمارے یہاں جب فرقہ وارانہ لوگوں میں بحث آتی ہے نا، ہمارے یہاں یہ مصیبت ہے، لوگ قرآن پیار سے سمجھتے نہیں، اچھا تھا، فرقہ واریت کی آنے کے پہلے ہوتی ہے، اور سو جو ہے دین سمجھنے کی سوچ بعد میں ہوتی ہے۔ سمجھے، بعض لوگوں کی یہ بھی کمزوری ہوتی ہے، یعنی فرقہ واریت کا اتنا گہر رنگ ہوتا ہے، کہیں آپ گفتگو جائیں، تقریر پہ جائیں نا، تو انہیں مولوی نے سننا ہے نا، تو پہلا انہوں جو گل کہی نا، انہوں نے اپنے دماغ سوچنا ہے کہ جی وہ ذہن کے مطابق ہے نا، کیا بات ہے، زبردست مولوی تو ہوا نا، تو اگر اس کے ذہن کے خلاف ہے نا، سانو پتا سی نہیں کہنی ہے جو فلانا، اچھا وہ نا اپنے ذہن پہ پہلے ہی مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھنے کی بجائے دلیل کو سمجھو، سنجیدگی نہیں نہ سمجھ آئی وقتی چھوڑ دو، گھر جاؤ علیحدگی میں پھر تسلی سے بیٹھ کے مطالعہ کرو، پھر پڑھو اس کو، نہیں سمجھ آئے تو علیحدگی میں بیٹھ کے کسی عالم سے تسلی سے معاذ سمجھو، ایک بار نہیں، دو بار، آخر میں سمجھ آ ہی جائے گی نا، اشکال جو ہے حل ہو جائے گا۔ اب قرآن میں اگر آزر جو ہے وہ بت پرست ہے، اور مزے کی بات میں نے بات کی فرقہ والے ترجمے کی، آج آگے ترجمہ ہمارے جو بریلی مکتبہ فکر ہے نا، وہاں بعض کا عام عوام میں مطلب یہ ترجمہ آپ یہ ہو کر لینا، یہ دوجے ہور کر دیں۔ احمد رضا خان بریلوی نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، احمد رضا خان بریلوی بھی ترجمہ باپ ہی کیا ہے، اب ترجمہ بھی یہی ہے، اور اب کہتے بھی باپ کو ہیں۔ اب یہ بات اتفاقی ہے، کیوں کہ آزر جو بت پرست ہے۔ اب دیکھو نبی کا باپ اور ہے وہ بت پرست ہے، لیکن ابراہیم جد الانبیاء، سارے نبیوں کے امام الموحدین ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام اول الرسل ہیں، لیکن بیٹا کنعان، قرآن نے کہا نا یا بنی ارکب معنا، اتر آ جا، کسی سوار ہو جاتے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی آپ پہاڑ چڑھ کے بچ جانا، کیا پتر لا عاصم اليوم من امر اللہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف باپ، ایک طرف بیٹا، یہ اللہ کی توفیق۔ اب دیکھو نا دوسرے انداز دیکھ لو، بالاتفاق ابو طالب سگا بھائی تھا نبی کے والد کا، اور ابو طالب بالاتفاق شرک میں مرا، ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا، کون سا دین تھا ابو طالب کا، اس کا۔ اور عامر رضا خان بریلوی ہے نا، انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے پورا اسی بات پر کہ عامر رضا خان بریلوی نے لکھا ہے پورا کہ جو ابو طالب تھے نا، وہ ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ کفر پہ فوت ہوا، حالانکہ بڑی محبت ہے اللہ کے نبی کا، خان بھتیجا ہونے کے ناطے ہر مشکل میں ابو طالب نے نبی کا ساتھ دیا، کافروں کے مقابلے میں، سرداروں کے مقابلے میں، لیکن قسمت میں کلمہ نہیں ہو سکا، آپ سمجھے، قسمت میں کلمہ نہیں ہو سکا، ہے تو بھائی دینا معاملہ۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے، کسی کا باپ کافر ہے یا کسی کا بیٹا، یہ معاملہ قرآن نے مجھے سمجھا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو تھا وہ بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، وہ توحید پہ، وہ اسلام پہ، ایمان والے عقیدے پہ نہیں تھا۔ اچھا یہاں نا کئی لوگ کہتے ہیں اب دا مانا چاچے تھا بھی آپ بول لیں نے، وہ بھائی چاچے پہ اب بولتے ہیں، پتہ کہتے ہیں کہ ماتا ابراہیم علیہ السلام نے کیا سی، یقول ایسے ماتا بدون من بعدی،
اپنے پتروں نصیحت کی تھی، کیا پتروں میرے بات کی تھی بات کریں، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق، آبا ابدی جمع تے ابراہیم اسماعیل اسحاق، او بھئی چاچا تایا بابا دادا وہ سارے کٹھے ہون تے او پیو دادے نو سب نو تے باپ کہہ لیندے نے، لیکن حقیقی باپ کو چاچا نہیں کہتے، اس کے لیے اب ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ قرآن کا ہے کہ اسلام میں اصل چیز عقیدہ ہوتی ہے، نسل پرستی نہیں، نہ آبا پرستی ہوتی ہے کہ باپ ہے تو لہذا جو بچے کے معاملہ۔ اس لیے مسئلہ عقید ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے، فرقہ واریت کی وجہ سے یہ مسئلہ عقیدت کا بن گیا ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، لیکن عقیدت میں جا کے یہ مسئلہ بگڑ گیا۔ صرف رافضیوں کے علاوہ پوری امت مسلمان سنہ والجماعت سب متفق ہیں کہ بھئی نبیوں کے نسب میں اندر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں۔ مایا ہوا هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وہی ذات نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی ان کا پیدا کرنا برحق ہے۔ ویوم یقول، اور جس دن وہ فرمائے گا کن تو ہو جا، فیکون وہ ہو جائے گا، قولہ الحق، اور اس کا کہنا جو ہے جو برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی اللہ کے لیے بادشاہی ہوگی، یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، عالم الغیب والشہادہ، جو وہ جاننے والا غیب کو اور ظاہر کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ ہے زبر حکمت والا، زبردست خبر رکھنے والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو پکڑتا ہے، تو نے پکڑا ہے بتوں کو الہ۔ سبحان بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔